تو ایک ڈاکٹر ہے، کراچی شہر کا رہنے والا تھا، وہ کہتا ہے کہ میرا ایک دوست تھا جو بہت زیادہ امیر و کبیر تھا، تو وہ کہتا ہے کہ ان کے والد بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہوئے تو میں نے کہا میرا دوست ہے، چلو جا کر پوچھ آتا ہوں یار، عیادت کر آتا ہوں، ثواب بھی مل جائے گا، چلو دوست بھی خوش ہو جائے گا۔ وہ کہتا کہ میں نے سنا تھا کہ وہ اتنی ان کی طبیعت خراب ہے کہ اسے آکسیجن لگی ہوئی ہے، وینٹیلیٹر پر ہے۔ تو میں گیا اسے پوچھنے کے لیے، وہ کہتا کہ جب میں نے دستک دی تو اندر سے جس نے دروازہ کھولا تھا وہ اس کا والد تھا جو بیمار تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، میں اندر گیا تو وہ پودوں کو اس وقت پانی لگا رہا تھا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے بارے میں تو سنا تھا آکسیجن لگی ہوئی ہے، یہ تو آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ میں نے پوچھا بابا جی آپ کی طبیعت خراب نہیں تھی؟ میں تو یہی سن کر آیا تھا۔ تو اس بابے نے جواب دیا تھا، بیٹا بات یہ ہے کہ تم نے تو صرف سنا ہے، میری اتنی طبیعت خراب تھی کہ میرے بیٹوں نے میرے لیے کفن بھی گھر منگوا کر رکھ دیا ہے، قبر والے کو بھی کہہ دیا تھا کہ قبر کے لیے تیار رہنا، ہمارا والد بالکل آخری سٹیج پر ہے۔ تو ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ آخر یہ تبدیلی کیسے ہے، تم اتنے صحت یاب ہو گئے ہو؟ تو آگے سے جواب دیا کہ ایک نسخہ ہاتھ آ گیا ہے، وہ نسخہ میں نے کیا ہے تو رب تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا بابا اگر نسخہ مجھے بتائیں تو میں لوگوں کو بتاؤں گا، فائدہ ہو جائے گا، چلو کچھ مریض ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو وہ بابا کہتے کہ میرے پاس بیٹھو، قریب بٹھایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا بات یہ ہے کہ جب میں بیمار ہوا، آخری سٹیج پر پہنچا تو میری کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ میں گندگی بھی اپنے کپڑوں کے اندر کر دیتا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا۔ تو جب پیسہ آ جائے نا تو پھر اولاد بھی اپنے والدین سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا ایسی چیز ہے جو بندے کو بندہ نہیں رہنے دیتی۔ تو جب میں اس کیفیت پہ پہنچا کہ میرے کپڑے خراب ہو جاتے تو میرے بیٹے جو تھے انہوں نے ایک چھوٹا بچہ رکھا تھا جو میرے کپڑے دھوتا تھا، حالانکہ یہی وقت تھا جنت کمانے کا۔ والدین کو رب تعالیٰ نے کیسی شان عطا فرمائی ہے کہ والدہ کے قدموں کے نیچے جنت رکھی، باپ کو اپنی اولاد کے لیے جنت کا دروازہ بنا دیا، لیکن وہ بیٹے پیسے کی وجہ سے میری خدمت نہیں کرتے تھے، بلکہ چھوٹا سا بچہ انہوں نے رکھا جو میرے کپڑے دھوتا۔ جب ایک دن مجھے افاقہ ہوا، مجھے ہوش آئی تو میں نے دیکھا کہ چھوٹا بچہ اس وقت مجھے مٹھیاں بھر رہا تھا، وہ میری خدمت کر رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا بیٹا تم کون ہو؟ جواب دیا حضور بات یہ ہے کہ میں ایک محلے کا چھوٹا سا بچہ ہوں، مجھے آپ کی خدمت کے لیے رکھا ہے، مجھے اس کی تنخواہ ملتی ہے۔ تو میں نے آگے سے کہا بیٹا کیا تم پڑھنا نہیں چاہتے؟ آپ کی عمر تو پڑھنے کی عمر ہے۔ تو اس بچے نے جواب دیا بابا پڑھنا چاہتا ہوں، میرے والد نے مجھے ایک دن مدرسے میں چھوڑا، میں نے ایک قرآن پاک کا پارہ حفظ کیا، پھر میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی، وہ وفات پا گئے، تو پھر حالات ایسے بنے کہ حالات مجھے یہاں تک لے آئے ہیں، گھر کا نظام نہیں چلتا تھا، تو میں مزدوری کرتا ہوں، میرا اور میرے والدہ کا پیٹ پلتا ہے، تو اس لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اگر مہربانی ہو جائے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو وہ بابا فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نوکر کو بلایا، نوکر آ گیا، تو میں نے کہا کہ بیٹا ایسے کرو، اس کو نئے کپڑے بھی لا کر دے دو اور اس کے ساتھ ساتھ اسے قرآن پاک بھی لے دو، اور اسے اسی مدرسے میں چھوڑا جہاں یہ حفظ کرتا تھا۔ بچہ خوش ہو گیا، صبح ہوئی، سر پہ امامہ باندھا، سفید لباس پہنا، سینے سے قرآن مجید کو لگا کر جب میرے قریب آیا نا، اس وقت دوبارہ مجھے آکسیجن لگائی ہوئی تھی، اور آ کر میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور آ کر دعا دیتا ہے، اے مجھے رب کے قرآن سے وابستہ کرنے والے، اے مجھے اس نیک اور پیاری کلام کے ساتھ وابستہ کرنے والے، وہ رب جس نے اپنے محبوب کے اوپر ایسا پیارا کلام اتارا ہے، رب تعالیٰ اسی قرآن کی برکت سے تجھے شفا عطا فرمائے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ بچہ مدرسے گیا، جب واپسی آیا تو اس کے آنے سے پہلے
रब ताला ने मेरा ऑक्सीजन भी उतरवा दिया, मुझे खाने की भी तौफीक अता फरमा दी। और मैंने अपनी औलाद से कहा, बेटा मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। तो मैं खाना भी खा रहा था, खाना मेरा हजम भी हो रहा था, और मैं उस वक्त सेहत याब हो चुका। मैंने अपने नौकरों को कहा, बेटा ऐसा करो, मोहल्ले में जाओ, जो गरीब और यतीम हैं उन्हें लेकर मेरे पास आओ। जब वो ले आए, उन्हें अच्छा लिबास भी लाकर दिया है मैंने, उन्हें कुरान मजीद भी लेकर दिया है मैंने उनकी खिदमत की है। वो सुबह को जाते हैं मदरसे, रब के कुरान की तिलावत करते हैं, वापसी आते हैं। जब शाम को आते हैं तो आकर कोई मुझे मुट्ठियां भरता है, कोई मेरे कपड़े धोता है, कोई मेरे पास बैठकर सूरह यासीन की तिलावत सुनाता है, कोई सूरह मुजम्मिल की तिलावत सुनाता है, कोई सूरह वद्दुहा की तिलावत सुनाता है, कोई सूरह रहमान सुना रहा होता है। मेरे दिल को भी सुकून मिलता है, मुझे सेहत भी मिलती गई। आज वो टाइम आ चुका है कि रब ताला ने नेक बच्चों की बरकत से मुझे सेहत याब कर दिया है। तो इस बात से पता चला, जो लोग कुरान से वाबस्ता हैं, जो रब के फरमान से वाबस्ता हैं, रब के महबूब के फरमान से वाबस्ता हैं, अगर हम उनके करीब हो जाएं, उनके साथ मिल जाएं, तो फिर हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। तो सामीन मोहतरम, अगर हम बीमार हैं, अगर हम लाचार हैं, अगर हम बेआसरा हैं, हम इतने हो चुके हैं कि हमारे पास एक वक्त का होता है, एक वक्त का नहीं होता, तो फिर हम दीनदार लोगों की खिदमत करें। मदरसों में जाएं, जाकर अगर हम पैसे देने के काबिल नहीं हैं तो उन बच्चों के कपड़े धो दें। अगर हमारे पास इतनी इस्तात है कि हम दे सकते हैं तो उन बच्चों की खिदमत करें। मसाजिद बन रही हैं तो उनकी तमीरात में हिस्सा लें। जब हम ऐसे काम करेंगे तो रब ताला हमारे रिज़्क़ को फराख कर देगा। तो सामीन मोहतरम, हमें चाहिए कि हम इन नेक लोगों का कुर्ब हासिल करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुनिया को भी संवार देगा, हमारी आखिरत को भी संवार देगा। क्योंकि हुजूर गौसे पाक ने 4 बातें फरमाई थी कि उन लोगों के साथ ना बैठना जिनके पास ज़बान भी ना हो, दिल भी ना हो, यानी जिक्र करते भी ना हो, लोगों की इसकी वाज़ व नसीहत भी ना करते हों। दूसरा, वो लोग जिनके पास ज़बान तो है, दिल नहीं है, यानी लोगों को वाज़ व नसीहत तो करें लेकिन खुद अमल ना करें, तो इन लोगों के पास भी ना बैठना। तीसरे, वो लोग जिन लोगों के पास ज़बान तो नहीं लेकिन दिल है, यानी लोगों को वाज़ व नसीहत तो नहीं कर सकते लेकिन वो दिल की तरफ से साफ हैं, रब की इबादत करते हैं, रब के नेक बंदे हैं, उनके पास बैठना तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। और चौथे, वो हैं जिनके पास ज़बान भी हो, दिल भी हो, यानी लोगों को वाज़ व नसीहत भी करें, खुद अमल भी करें, तो इन लोगों के पास बैठोगे तो तुम्हारी दुनिया को भी संवार देंगे, तुम्हारी आखिरत को भी संवार देंगे। तो मालिक करीम हम सबको नेक लोगों का कुर्ब अता फरमाए, हम सबको शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद बनाए, जो कुछ सुना इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।